پر پابندی برقرار رکھی۔ پھر یہ اپیل فل بورڈ میں جا کر پاس ہوئی اور بغیر کسی قطع و برید کے پاس ہو گئی۔ یہ پہلی پاکستانی فلم تھی جو اپیل بورڈ نے بغیر کسی کٹنگ کے پاس کر دی۔ مولا جٹ حق کے راستے پر چلنے والے ایک دلیر شخص کی کہانی تھی۔ فلم کے شروع میں ایک مظلوم لڑکی کھلے سر ایک ظالم سے اپنی آبرو بچاتے ہوئے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے یہ لڑکی ایک بہادر انصاف پسند شخص مولا جٹ کے گاؤں میں داخل ہوتی ہے تو اس کے سر پر اچانک ایک چادر آ جاتی ہے۔ فلم کے آغاز میں ہی عورت کے تقدس کو دکھایا گیا تھا جو اس کہانی کی بنیاد بنا۔ پوری فلم میں مولا جٹ نے اس مظلوم عورت کے تقدس کو پامال کرنے والے شخص ماکھا نت اور اس کے خاندان سے لڑائی لڑی۔ اس نے یہ لڑائی نہ صرف اپنی زبان سے لڑی بلکہ اپنے بازو کی طاقت کو بھی آزمایا اور پھر اپنا دفن کیا ہوا گنڈاسا بھی نکالا جو اس کا ہتھیار تھا۔ مولا جٹ ایک علامتی کردار بن کر ابھرا، ایک ایسا کردار ثابت ہوا کہ کئی برس گزرنے کے بعد بھی لوگ آج تک اسے فراموش نہ کر پائے۔ اس فلم کا نوری نت تکبر اور فرعونیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مولا جٹ اور نوری نت کے بعد اس فلم کے دیگر چند اہم اور نمایاں کرداروں کی بات کرتے ہیں۔ اداکارہ آسیہ نے اس فلم میں مولا جٹ کی بے باک اور نڈر منگیتر مکھو کا کردار ادا کیا جسے بے حد پسند کیا گیا۔ فلم ویشی جٹ کے بعد آسیہ اور سلطان راہی کی جوڑی ہٹ ہو گئی تھی اور یہ اس وقت کی پنجابی فلموں کی ایک سپر ہٹ جوڑی تھی۔ اداکارہ چکوری نے اس فلم میں دارو نٹنی کا غضبناک ایکشن سے بھرپور کردار ادا کیا جو مصطفیٰ قریشی اور ادیب کی بہن کا تھا۔ ادیب ماکھا نت جب مولا جٹ کے گاؤں سے زخمی حالت میں اپنے چہرے پہ زخموں کے نشان لے کر شکست کی حالت میں اپنی حویلی میں آتا ہے تو دارو نتنی یہ شکست برداشت نہیں کر پاتی اور اپنے بھائی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ اداکارہ کیفی اس فلم میں مولا جٹ کے دوست مودا گاڈی کے کردار میں نظر آئے۔ چکوری کے ساتھ اس کی منگنی کا اعلان فلم کا ہیرو مولا جٹ خود کرتا ہے جسے چکوری کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ اداکارہ سیما نے اس فلم میں سلطان راہی کی بھابھی تانی کا یادگار کردار کرتے ہوئے عمدہ اداکاری کی، خاص طور پر جب تانی مولا جٹ کو آواز دیتی ہے وے مولیا تو سینما ہال میں موجود فلم بین بے حد خوش اور متحرک ہو کر مولا جٹ کی آمد پر تالیاں بجاتے تھے۔ اسد بخاری اس فلم میں اکو نت کے کردار میں نظر آئے جو چکوری کا منگیتر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مولا جٹ نے اس کی منگیتر کو اپنے دوست مودا گاڈی کے ساتھ منسوب کیا ہے تو وہ اس کے گاؤں پہنچ کر لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے اور پھر مولا جٹ کے ہاتھوں خود بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اداکارہ عالیہ اس فلم میں ایک مظلوم دیہاتی لڑکی کے مختصر کردار میں نظر آئیں جس کے سر کا دوپٹہ ماکھا نت نے اتار لیا اور مولا جٹ نے آ کر اس کے سر پر چادر ڈال دی تو وہ خوشی سے دمال ڈال کر گاتی ہے۔ عالیہ نے اپنے اس مختصر کردار میں 1973 میں ریلیز ہونے والی سپر پنجابی فلم ظلم دا بدلہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ فلم کے ہدایت کار یونس ملک کے کریڈٹ پر اس فلم سے قبل کوئی بڑی فلم نہیں تھی۔ مولا جٹ نے یونس ملک اور مصنف ناصر ادیب کی قسمت بدل دی تھی۔ مولا جٹ کے بعد شیر خان یونس ملک کی ایک اور سپر ہٹ فلم تھی۔ فلم کی ڈائریکشن میں یونس ملک نے جو محنت کی اس کا پھل اسے ایک شاندار کامیابی کی صورت میں ملا۔ ناصر ادیب نے مکالموں میں کمال کر دیا۔ انہوں نے اس فلم کے ایسے برجستہ اور معنی خیز مکالمے لکھے جو کرداروں کی طرح لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ کہانی تو سرور بھٹی کے ذہن میں تھی، فلمی رنگ اور نوک پلک سنوارنے میں ناصر ادیب نے بہت اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ناصر ادیب اس فلم کی کامیابی کے بعد اسی خول میں پھنس کر رہ گئے اور ہر کہانی میں ان کا یہی رنگ شامل رہا۔ مولا جٹ کے بعد انہوں نے کوئی دوسری فلم ایسی نہ لکھی جس میں مولا جٹ کا ٹچ نہ ملتا ہو۔ محمد سرور بھٹی فلم کے پروڈیوسر جنہوں نے فلم کی ضروریات اور اسکرپٹ کے لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاسٹ اور کریڈٹ کا اعلیٰ انتخاب کیا اور پوری ٹیم کے ساتھ خود بھی ہر معاملے میں پیش رہے، ان کی دلچسپی، ذہانت اور سرمایہ نے مولا جٹ کو پنجابی باکس آفس کی سب سے بڑی فلم بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مولا جٹ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور دیگر ممالک میں بھی بے حد پسند کی گئی۔ بالی ووڈ میں تو اس کے چرچے اس قدر عام ہوئے کہ وہاں پر اس فلم کو کئی بار کاپی کیا گیا۔ پتر جٹاں دے
رام کلی، جینے نہیں دوں گا اور دیگر فلمیں مولا جٹ کی نقل بنائی گئیں۔ جب سرور بھٹی بھارت گئے تو وہاں کی فلم انڈسٹری نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور وہاں کے میڈیا نے لکھا مولا جٹ ان بھارت۔ اداکار دھرمیندر نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سرور بھٹی کے کریڈٹ پر چنوریام، جٹ مرزا، حق مہر اور بازار حسن جیسی کامیاب فلمیں رہیں۔ ان سب فلموں کو بھارت اور دیگر ممالک میں کاپی کیا گیا۔ مسعود بٹ اس فلم کے فوٹوگرافر تھے جنہوں نے ہر فریم کو بڑی محنت اور ذہانت سے فلمایا۔ کلوز اپ، لانگ شاٹس، گھوڑوں کی دوڑ، ایکشن، مار دھاڑ کے علاوہ مصطفیٰ قریشی کی انٹری کے شاٹس پر عوام نے خوب داد تحسین دی۔ ضمیر قمر کی ایڈیٹنگ کا یہ کمال تھا کہ کسی منظر میں بوریت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک خاص لمبائی میں تمام مناظر ایک ردم کے ساتھ ایڈٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ مکالموں کی واضح اور شگاف آواز کی ریکارڈنگ رحمت علی کے فن کی مہارت تھی، جبکہ میوزک اور گانوں کی ریکارڈنگ سینئر ساؤنڈ ریکارڈسٹ ایم ظفر کے فن کی مرہون منت تھی۔ فلم کی موسیقی موسیقار تافو اور ان کے بھائی نے ترتیب دی۔ میک اپ مین رحمت علی، انہوں نے نوری نت چکوری اور آسیہ کو بہت خوبصورت اور جاذب نظر انداز میں پیش کیا۔ باقی کرداروں کو بھی اچھا میک اپ کروایا۔ فائٹ ماسٹر پیا نے تمام ایکشن بہت عمدہ اور اعلیٰ انداز میں فلمائے۔ مولا جٹ جب پنجاب میں 9 فروری کو ریلیز ہوئی تو اس کے سامنے کوئی فلم ریلیز نہ ہو سکی۔ یہ مکمل تنہا میدان میں اتری۔ ملکی صورتحال، ہڑتالوں، کرفیو اور ہنگاموں کی وجہ سے نئی فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی تھیں۔ پنجاب سرکٹ میں جو فلم اس وقت اچھا بزنس کر رہی تھی، ان میں فلم وعدے کی زنجیر، جس میں اداکارہ انجمن بطور ہیروئن پہلی بار متعارف ہو رہی تھیں، لاہور کے نغمہ سینما ہاؤس میں جاری تھی۔ میٹروپول لاہور میں رانی وحید مراد اور محمد علی کی سپر ہٹ فلم بہن بھائی کا بزنس زبردست ہو رہا تھا۔ کراچی اور سندھ سرکٹ میں مولا جٹ 23 مارچ کو ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ نیف ٹیک کی کثیر سرمائے سے تیار ہونے والی اردو فلم خاک اور خون کراچی کے لیرک سینما پر پیش کی گئی۔ پلازا سینما میں بہن بھائی کامیابی سے اپنی نمائش جاری رکھے ہوئے تھی۔ ریوالی سینما میں فلم ترانہ کے کامیابی کے ترانے خوب بج رہے تھے۔ اس زمانے میں باہو پروڈکشنز کی فلم مولا جٹ کو پنجابی سینما میں جو شہرہ آفاق شہرت ملی، اس کی نظیر پاکستان کی فلمی تاریخ میں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ پاکستانی فلموں کے معروف فلم ساز محمد سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی شہرہ آفاق آل ٹائم بلاک بسٹر فلم مولا جٹ 9 فروری 1979 میں پنجاب سرکٹ میں ریلیز ہو کر شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جو آج تک پنجابی سینما میں ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ لاہور کے مرکزی سینما شبستان میں 9 فروری 1979 سے 4 فروری 1981 تک مسلسل 2 سال چلنے والی اس فلم نے 104 ہفتے اپنے مین تھیٹر پر مکمل کر کے باکس آفس پر ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو آج تک قائم ہے، جبکہ سائیڈ سینماؤں کے ہفتے ملا کر اس فلم نے 212 ہفتے مکمل کیے، جو اس فلم کا دوسرا بڑا ریکارڈ تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلاک بسٹر قرار دی جانے والی یہ فلم کراچی اور سندھ سرکٹ میں 23 مارچ 1979 کو کوڈین سینما میں ریلیز ہوئی اور شاندار کامیابی حاصل کر کے دیگر مین سینماؤں میں شفٹ ہو کر باکس آفس ہٹ قرار دی گئی۔ آج کئی سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ فلم عوام اور فلم میکرز کے ذہنوں میں اپنی انمٹ یادوں کے نقوش کے ساتھ موجود ہے۔ 1979 میں جب یہ فلم بنی تھی تو اس کا بجٹ 14.5 لاکھ تھا، جو اس دور کے حوالے سے ایک بہت کثیر رقم تھی، جبکہ اس دور میں ایک عام پنجابی فلم 6 لاکھ میں بن جاتی تھی۔ مولا جٹ کے بزنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس دور میں اس فلم نے 4 کروڑ روپے حکومت کو ٹیکس کی مد میں ادا کیے تھے۔ مولا جٹ بنانے سے قبل فلم ساز محمد سرور بھٹی نے فلم وحشی جٹ کے فلم ساز سے باقاعدہ اجازت لی۔ جب فلم مکمل ہو گئی تو انہوں نے وحشی جٹ کے فلم ساز کو فلم دیکھنے کی دعوت دی۔ نمائش سے قبل اسٹوڈیوز کے ہال میں اس فلم کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وحشی جٹ کے پروڈیوسر نے فلم دیکھنے کے بعد محمد سرور بھٹی کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ بھٹی صاحب، آپ نے بہت اعلیٰ فلم بنائی۔ میری فلم وحشی جٹ میں سب کچھ تھا مگر نوری ناتھ نہیں تھا، اس لیے وہ فلم اتنی بڑی فلم نہ بن سکی جو یہ بن گئی۔ مولا جٹ کی کہانی فلم کے پروڈیوسر محمد سرور بھٹی نے ہدایت کار فیض ملک کو زبانی سنا کر لکھوائی تھی۔
اس کہانی کا اہم کردار نوری نتھ جو اس فلم میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوا۔ سرور بھٹی کے مطابق یہ کردار انہوں نے خود تخلیق کیا۔ ساری کہانی اور کریکٹر جب مکمل ہو گئے تو سرور بھٹی نے ناصر ادیب سے رابطہ کیا اور کہانی دے کر انہیں فلم کے انداز میں اسکرپٹ لکھنے کو کہا۔ یہ کردار اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا اور وہ امر ہو گئے۔ نوری نتھ اس بلا کا نام تھا جو رب سے صرف اپنے لیے دشمن مانگتا تھا۔ پنجاب کی شاید ہی کوئی ایسی جیل تھی جہاں نوری نتھ مہمان نہ بنا ہو۔ مصطفیٰ قریشی کو جو مقام اس کردار سے ملا وہ کوئی دوسرا کردار نہ دلا سکا۔ جس طرح بالی ووڈ میں اداکار امجد خان نے فلم شعلے میں گبر سنگھ بن کر کامیابی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اسی طرح نوری نتھ کا کردار بھی آج تک فلمی شائقین فراموش نہیں کر سکے۔ ایک اندازے کے مطابق دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی فلم ہے، جس کا بجٹ لگ بھگ 40 کروڑ روپے تھا۔ سن 2018 میں اس کا پہلا ٹریلر جاری کیا گیا، لیکن اس کی پروڈکشن کبھی قانونی چارہ جوئی تو کبھی اداکاروں کی عدم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتی رہی۔ فلم کے ٹریلر اور پھر رواں برس اس کی ریلیز کے اعلان کے بعد مبصرین توقع ظاہر کر رہے تھے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستان کی فلمی صنعت کے لیے گیم چینجر اور ایک بڑی بلاک بسٹر فلم ثابت ہوگی۔ مولا جٹ میں یہ واضح تھا کہ کہانی کے کردار پاکستانی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں کم و بیش اسی دور کی عکاسی بھی کی گئی تھی، جس میں پولیس اور ہسپتال وغیرہ کے مناظر سے کہانی کے مقام اور دور کا بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دی لیجنڈ آف مولا جٹ ایک افسانوی دنیا یا فینٹیسی کی صورت میں پیش کی گئی ہے، جس میں اس کہانی کے ٹھیک دور کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور فلم میں چونکہ کوٹ مٹھن کا ذکر آیا ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی پنجاب کی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار مولا جٹ فواد خان ہے، جو اپنے علاقے کا ناقابل شکست پہلوان ہے، لیکن جب وہ گاؤں کے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے مخالف قبیلے نت کے سردار جیوا شفقت چیمہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ نفرت کی یہ آگ کتنے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ فلم میں مولا جٹ کا مقابلہ کبھی نوری نتھ سے ہوتا ہے تو کبھی اس کے چھوٹے بھائی ماکھا یعنی گوہر رشید یا ان کی اکلوتی بہن دارو حمائمہ ملک بھی اس کے مقابل آتی ہے۔ مولا جٹ کی بچپن کی دوست مکھو ماہرہ خان اس سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، جبکہ مولا کا منہ بولا بھائی دودا فارس شفیع ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ مولا جٹ کے والدین کے مرنے کے بعد اس کی پرورش مودہ کی ماں راحیلہ آغا کرتی ہے، جو اپنے سگے بیٹے سے زیادہ مولا کو اس لیے پیار کرتی ہے تاکہ اسے بچپن میں ہونے والا وہ سانحہ دوبارہ یاد نہ آئے جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ کہانی میں اس وقت ڈرامائی موڑ آتا ہے جب مولا کو اپنے والد کا گنڈاسا دیکھ کر ان پر بیتے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ماضی کے صدمے یاد آتے ہی مولا جٹ کے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے، جسے روکنے کے لیے نوری نتھ کو اس جیل سے باہر آنا پڑتا ہے جہاں اس نے خود کو اس لیے قید کیا ہوا ہے تاکہ طاقتور قیدیوں کو شکست دے کر اپنی برتری ثابت کر سکے۔ بلال لاشاری کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں فواد خان اور حمزہ علی عباسی نے مولا جٹ اور نوری نتھ کے کردار ادا کیے ہیں، جنہیں مولا جٹ نے سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی نے اپنی اداکاری سے امر کر دیا تھا۔ ان کرداروں کے ساتھ بننے والی ان دونوں پنجابی فلموں میں اگر کوئی بات مشترک ہے تو یہ دونوں کے مکالمے اور اسکرپٹ ناصر ادیب نے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں فلموں کی کہانی اور کرداروں کا انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ہدایت کار بلال لاشاری کی فلم میں کہانی کا رخ مولا جٹ کے ساتھ بچپن میں پیش آنے والے ایسے واقعات مرتب کرتا ہے جنہوں نے اس کی زندگی بدل دی تھی، جبکہ پرانی فلم میں مولا جٹ ایک ایسا کردار ہے جو روب دبدبا تو رکھتا ہے لیکن اپنا ماضی چھوڑ چکا ہے۔ ماکھا نت کی ایک لڑکی پر دست درازی مولا جٹ کو نتوں کے مقابلے لا کھڑا کرتی ہے، اور پھر یہی تنازع جب شدت اختیار کرتا ہے تو حالات اسے گنڈاسا اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کہانی کی اٹھان اور اس کے اسباب بالکل مختلف ہیں، لیکن فلم کے اسکرپٹ اور مکالموں نے دو الگ سچویشن سے ایسے طاقتور کردار تراشے ہیں جو ایک دوسرے سے مماثلت کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کسی کہانی یا فلم کا ایسا کردار جو اسے ادا کرنے والے فنکار پر ہی حاوی ہو جائے اور اس کی پہچان بن جائے تو اس میں کسی اور اداکار کو دکھانا ایک بڑا رسک تصور ہوتا ہے۔
مولا جٹ اور نوری نت کے کردار سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی جیسے لیجنڈ فنکاروں کی شناخت ہیں، اور فلم بینوں کو ان دو کرداروں میں یہی دو چہرے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان جماعی کرداروں میں نئے چہرے دکھانا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ہدایت کار اور اداکاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، جسے وہ نبھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ فواد خان نے خود کو سلطان راہی کے ادا کیے گئے کردار مولا جٹ میں ڈھالنے کی بجائے اس میں اپنا رنگ بھرنے کی بڑی حد تک کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس فلم کے لیے اپنا 20 کلو وزن بڑھایا اور پنجابی بھی سیکھی۔ فلم میں فواد خان جس طرح اکھاڑے یا کھلے میدان میں نظر آئے، اس سے قبل کسی بھی پاکستانی فلم میں ان کی اس طرح کی فائٹ دیکھنے میں نہیں آئی، اور اسے پاکستانی سینما میں ان کی طویل عرصے بعد زوردار واپسی کہا جا سکتا ہے۔ مولا جٹ میں نوری نت کا کردار ادا کرنے والے مصطفیٰ قریشی کے دھیمے مگر کاٹ دار لہجے کو خوب سراہا گیا تھا۔ نوری ایک اینٹی ہیرو کردار تھا، یعنی ویلن ہونے کے باوجود کہانی میں اس کا کردار ہیرو سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس لیے مصطفیٰ قریشی نے اپنے مد مقابل بلند آہنگ اور للکارنے کے انداز میں مکالمے ادا کرنے والے کردار مولا جٹ کے ساتھ اپنے کردار کی یکسانیت سے بچنے کے لیے دھیما لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور انہوں نے اپنے لہجے کی چھاپ کے ساتھ پنجابی کے مکالموں کو خوبی سے نبھایا تھا۔ اس لیے مولا جٹ کے کسی بھی زوردار مکالمے کے جواب میں نوری کے دھیمے لہجے میں کہے گئے مکالمے اسے اپنے مقابل کے کردار تلے دبنے نہیں دیتے تھے۔ اس فلم میں حمزہ علی عباسی نے بھی مصطفیٰ قریشی کی طرح دھیما لہجہ اختیار کیا ہے، جسے شائقین نے پسند کیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے پرانی مولا جٹ کے کئی مکالمے نئے انداز میں پیش کیے، جس میں نواں آیا سونیا قابل ذکر ہے۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی جان حمزہ علی عباسی کا نوری نت ہے، جس نے زیادہ تر وقت جیل میں گزارا، لیکن اس نے شائقین کو بور نہیں ہونے دیا، اور جب نوری سکرین پر آیا مداحوں کو کچھ نیا دیکھنے کو ملا۔ مصطفیٰ قریشی سے جب فلم کے پریس شو کے بعد نوری کے کردار کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے حمزہ علی عباسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پرانی مولا جٹ میں بھی نوری حاوی تھا اور اس فلم میں بھی نوری حاوی ہے۔ ایک ایسی فلم جس کی زیادہ تر کہانی دو مردوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں ماہرہ خان نے مولا جٹ کی محبوبہ مکھو اور حمائمہ ملک نے نوری نت کی بہن دارو کا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ اس سے قبل دونوں اداکارائیں فلم بول میں اداکاری کر چکی تھیں، جس میں حمائمہ اور ماہرہ بہنیں بنی تھیں، لیکن دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں دونوں ایک فریم میں نظر نہیں آئیں۔ پرانی فلم میں ماکھا کا کردار چھوٹا تھا، جسے اداکار ادیب نے نبھایا تھا، لیکن دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں یہ کردار مرزا گوہر رشید نے ادا کیا، جس کو زیادہ وقت دیا گیا ہے۔ انہوں نے فلم میں ایک ایسے بگڑے ہوئے نوجوان کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے جبکہ اپنی بہن کی بات بھی نہیں سنتا۔ ماکھا اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زور مارتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نوری نت کی جگہ نہیں لے پاتا۔ پرانی مولا جٹ کے پروڈیوسر سرور بھٹی کے مطابق انہوں نے اپنی فلم کی شوٹنگ کا آغاز میڈم نور جہاں کے گیت سے کیا تھا، اور اس کے ابتدائی سیکوینس میں ہی یہ گیت شامل ہے، لیکن دی لیجنڈ آف مولا جٹ نہ صرف مولا جٹ بلکہ پاکستان اور بھارت میں بننے والی فلموں کی اس عام چلن سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں کوئی گانا شامل نہیں ہے۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں نہ تو کوئی گانا ہے اور نہ ہی فلم میں ایسا کوئی رومانوی سین ہے جس کی وجہ سے فلم کی کہانی کو بریک لگے، لیکن فلم میں سرمد غفور کی دی گئی پس پردہ موسیقی اتنی جاندار ہے کہ وہ فلم میں اس روایتی عنصر کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ یہاں اس ڈانس نمبر کا ذکر کرنا ضروری ہے جسے کلائمیکس کے قریب اداکارہ سائمہ بلوچ نے پرفارم کیا۔ انہوں نے اس فلم